بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ جادو ٹونا، یہ عملیات، یہ موکلات، یہ سو کالڈ پیروں کے کاروبار، اور یہ پیر نہیں ہوتے ہیں۔ پیر کا لفظ، پیر کے لفظی معنی تو یہ ہے بزرگ ہونا، ٹھیک ہے نا۔ وہ چاہے وہ جو ہے نا وہ چھٹی داڑھی والا کوئی بھی بابا ہونا تو یہ اس کو وہ بوڑھا جو اس کو کہتے ہیں۔ اصل تو ہے کہ جو کوئی آپ کی رہبری کر رہا ہے، آپ کی رہنمائی کر رہا ہے نا، جس کے لیے مرشد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ بھی ہماری پنجابی بولنے والے جو ہے نا وہ مرشد کو بھی مرشد بول دیتے ہیں، جو کہ اس کے الٹ معنی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو یہ تو عامل لوگ ہیں جنہوں نے چلے کاٹے ہوئے ہیں، اور وہ پھر اپنی وہ جو ہے نا وہ عملیات کے زور پر وہ جو شعبدہ بازیاں دکھاتے ہیں، تو پھر لوگ جو ہیں وہ بڑا اس پر بلیو رکھتے ہیں۔ جادو ٹونا ہوتا ہے، یہ کالا جادو ہوتا ہے، تعویذات کا اثر ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ دم درود جو ہے اس میں شفا ہے، بالکل موجود ہے۔ ان ساری چیزوں پر ہمارا یقین ہے کہ یہ سب کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ عاملوں کا کاروبار چمکانے والی، یہ اس میں زیادہ ہماری جو ہے نا یہ خواتین ملوث ہوتی ہیں۔ یہی ایک دوسرے پر کراتی بھی رہتی ہیں، مردوں پر بھی کراتی ہیں، دوسری عورتوں پر بھی کراتی ہیں۔ ان میں حسد بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ بالکل باز نہیں آتی اس کاروبار، اور یہی اس کے توڑ کے لیے بھی جاتی ہیں، اور پھر خامن سے چھپ چھپ کے جو ہے وہ اپنا زیور بیچ کے ان عاملوں کا جو ہے نا وہ گھر کا راشن جو ہے یہ پورا کرتی رہتی ہیں۔ ہماری بیبیاں جو ہیں یہ زیادہ اس میں یہ ملوث ہیں، اور کتابوں میں پڑھ کر یہ جو ہے نا وہ وظیفے بھی کرتی ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھ کے کیا بھلا کوئی ڈاکٹر بن جائے گا؟ یا آپ جو ہے صرف کتاب پڑھ کے جو ہے وہ آپ دوائیاں خود لینی شروع کر دیں گے؟ نہیں، ہر مریض کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیماری ایک ہی ہوتی ہے، ڈاکٹر اس کو دوائیاں جو ہیں وہ مختلف سجیسٹ کرتا ہے اس کی دیگر صورتحال جو ہے اس کی جسمانی دیکھ کے کہ نہیں آپ نے یہ نہیں یہ لینی ہے، یہ اینٹی بائیوٹک آپ نے نہیں لینی ہے، آپ دوسری لے لیں۔ مختلف دوائیاں اس کے لیے سجیسٹ کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو روحانیت کا جو اس میں اس فیلڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس جا کر یہ جو وظائف وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں نا یہ ان سے پوچھ کر کرنے چاہیے، نہیں تو ان کے بڑے الٹ اثرات ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ، یہ خواتین کو میں بتا رہا ہوں، یہ سب کچھ آپ کے ساتھ جادو ٹونے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے اپنے یہ جو آپ کتابوں میں رسالوں میں پڑھ کے آپ وظائف شروع کر دیتی ہیں نا خود بیٹھ کے گھر میں، یہ اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں جو آپ پر الٹ پلٹ قسم کے آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے پریکاشنری میئرز ہوتے ہیں جو آپ بیبیاں نہیں لیتی ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جس بیوی نے آپ پر، اگر کسی عورت نے وہ آپ کو اس نے عامل نے بتایا وہ جی اس طرح سے تھوڑی سی موٹی ہے، قد اس کا جو ہے تھوڑا سا چھوٹا ہے، وہ ایسے ہے وہ ویسے ہے، وہ میرے اس میں آ رہی ہے، آپ اس کے خلاف ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کے جادو کا توڑ کروا رہی ہیں اس عامل کو پیسے دے کے۔ اچھا جی، آپ کو اس کے جادو کا توڑ ہو بھی گیا، آپ کو آپ کے گھر کے اندر جو ہے نا وہ ایک تکیے میں سے سرانے میں سے اس کے اندر سے سیا ہوا ایک تعویذ مل گیا، اور ایک جو ہے وہ کسی قالین کے نیچے سے مل گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ساری سٹوری ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہو گیا، آپ نے جادو توڑ دیا اس عامل کے ذریعے سے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ جادو کرنے والی جو بیوی ہے وہ آپ پر دوبارہ جادو نہیں کرے گی؟ بھائی وہ اس کو پتہ چل جائے گا، جس نے کیا تھا اس عامل کو پتہ چل جائے گا کہ جو میں نے جادو کیا تھا وہ تو ٹوٹ گیا، اور وہ پھر اس کے الٹے، جب وہ ٹوٹتا ہے تو اس کے الٹے اثرات آتے ہیں، کروانے والی پر اس کے الٹے اثرات آتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ فلق میں جو آیت نازل کی ہے نا تو اس میں یہی بتایا کہ جادو کرنے والیاں، یہ کرنے کروانے والیاں وہی ہیں، یعنی زیادہ اس میں بیبیاں ملوث ہوتی ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، اور مرد حضرات جو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ جادو جو ہے وہ دوبارہ ہو جاتا ہے۔ وہ کرنے والی جو ہے نا، کروانے والی جو بیوی ہے وہ دوبارہ جادو کروا دیتی ہے، آپ پھر جو ہے وہ اس کا توڑ کرواتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ان کا جو کاروبار ہے نا ان عاملوں کا یہ اچھا خاصا چلتا رہتا ہے۔ اس کا مستقل حل تلاش کر لیں آپ، اور مستقل حل کیا ہے وہ بھی سورہ فلق کے آخر میں۔ حسد کرنے والے کے اس کے شر سے جب وہ حسد کرے، اس حسد کے شر سے پناہ اللہ سے مانگ۔ یعنی اصل جو بیماری ہے، جو جڑ ہے اس جادو ٹونے کی اور تعویذات کی، وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ دوسرے کے ساتھ حسد ہے۔ تو حسد کے شر سے بچنا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں آج پکا نسخہ
ہر ایک کے لیے۔ حسد کے شر سے آپ کو کیا چیز بچائے گی؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی راہ میں خیرات، اور وہ کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلانا، مسکین کو کپڑا پہنانا۔ کون سا کھانا؟ کون سا کپڑا؟ جو کپڑا اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ کسی سفید پوش کے لیے بھی پسند کرو، اور جو کھانا تمہیں اچھا لگتا ہے نا، تمہیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم دمبا کڑھائی کھائیں، تو ٹھیک ہے نا، تم نے کھانی ہے دمبا کڑھائی، تم نے 15 دن بعد کھانی تھی، مہینے بعد کھانی تھی، ٹھیک ہے، تم تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر لو۔ تم نے 3 کلو کھانی تھی دمبا کڑھائی جو ہے، وہ جا کے کسی اس پہ شنواری پہ جا کے تم اس کو جو ہے نا وہ 6 کلو پر لے آؤ، اور شنواری پہ جا کر نہ کھاؤ، گھر میں بنا لو۔ 3 کلو اپنے دوستوں کو کھلا دو، اور 3 کلو جو ہے نا پکا ہوا سالن کسی غریب سفید پوش کے گھر بھیج دو۔ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ان کے پیٹ کی جو خواہشات ہیں، بھوک کی جو خواہشات ہیں، اس کو ختم کرو۔ جس وقت وہ جو روزانہ پتلی دال کھاتے ہیں نا، جس وقت ان کے پیٹ میں وہ خوراک پہنچے گی جو تم ایلیٹ مڈل کلاس کے لوگ کھاتے ہو نا، تو تب اس ماں کے دل سے جو دعا نکلے گی، جس کے بچے نے 6 مہینے بعد یا سال بعد ایک اچھی خوراک کھائی ہے، جس کے بچوں نے، جس کی بیٹیوں نے جو ہے وہ پہلی مرتبہ کوئی اچھا کپڑا پہنا ہے، وہ جو ان کے دل سے دعا نکلے گی نا، وہ ہر قسم کے جادو ٹونے کا، یہ تعویذات بد کا، ان ساری چیزوں کا وہ توڑ ہے۔ یہ وہ ڈھال ہے جو تمہارے ایک شیلڈ ہے جو تمہارے گرد جو ہے نا، پھر ان مسکینوں کی، محتاجوں کی دعاؤں کی وجہ سے ایک شیلڈ قائم ہو جاتی ہے، اور پھر اس شیلڈ کے قائم ہونے کے بعد پھر کسی عامل سے نہیں، پھر کسی اس شخصیت سے جو روحانیت کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبا ہو، جس کی زندگی عشق میں چل رہی ہو، جو توحید کے عشق میں ہو، جو رسالت کے عشق میں ہو، جو روحانیت، جس کے اندر روحانیت ہو، محض نفسانیت نہ ہو، پھر ایسے کسی رہنما کو تلاش کرو، ایسے کسی رہبر کو تلاش کرو، ایسے کسی شخص کو تلاش کرو کہ جو رشد کا علم عطا کرتا ہے، پھر اس کی رہنمائی میں ان چیزوں سے جو ہے وہ اس شیلڈ کے بعد زندگی گزارنے کے جو اوراد و وظائف ہیں وہ پھر اس سے حاصل کرو کہ جی میں اب باقاعدگی کے ساتھ جو ہیں اپنی عبادات جو ہیں، جو فرائض ہیں اور جو موقدہ سنتیں ہیں، ان کے علاوہ جو نوافل ہیں، ان میں کیا کس طریقے سے کروں ان چیزوں کو، پھر اس چیز پر جاؤ، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے درود ابراہیمی پڑھا کرو اپنے گھر میں، زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی، جتنی بیٹھ کر ادب سے، بالکل مصلی بچھا کے بیٹھ کر ادب سے درود ابراہیمی کا نذرانہ جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا کرو، اور ان عاملوں کے جو چنگل ہے نا اس سے اپنے آپ کو آزاد کرو، اور یہ حسد اگر تمہارے اندر ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، اور اگر کسی دوسرے کے اندر ہے تو اس کی ہدایت کی دعا کرو، اور حسد کو رشک میں تبدیل کر لو۔ رشک کیا ہے؟ وہ کہ اے اللہ تو نے اسے مقام عطا کیا ہے، تو نے اسے خوبصورتی عطا کی ہے، تو نے اسے دولت عطا کی ہے، تو نے اسے شہرت عطا کی ہے، تو نے اسے طاقت عطا کی ہے، تو اے میرے اللہ یہی خوبصورتی، دولت، شہرت، طاقت اے میرے مالک تو مجھے بھی عطا کر، تو میرے بچوں کو بھی عطا کر۔ یہ نہیں کہ نہیں اس کی کام کر، اس کی ختم کر اور مجھے دے، یا جب یہ سوچا تو حسد ہے، اور جب رشک کیا کہ تو نے اسے دیا مجھے بھی دے تو یہ رشک ہے کہ ہاں یہ اچھی چیز کی خواہش کرنی چاہیے، اس کی دعا کرو۔ تو اپنے آپ کو حاسدین کی فہرست میں سے نکالو۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ظاہری جرائم ہیں، تمہارے جتنے بھی کرائم ہیں ظاہری، ان کی سزا جو ہے نا وہ شریعت اس دنیا میں متعین کرتی ہے، چوری کی ہاتھ کاٹ دو، یہ کر دو، وہ کر دو، لیکن حسد کی شریعت میں کوئی سزا نہیں اس دنیا میں، اور آخرت میں حاسد کی سزا سب سے بڑھ کر ہوگی، کیونکہ تمام جرائم کی جو جڑ ہے نا وہ حسد کرنا ہے، وہاں سے جرائم شروع ہوتے ہیں۔ تو حاسد کی سزا جو ہے وہ اس دنیا میں تو شریعت مقرر نہیں کرتی، لیکن روز حشر سب سے بڑی اور سب سے سخت سزا جو ہے
وہ حاسد کو ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حسد کرنے والوں کے شر سے محفوظ کرے، آمین ثم آمین۔